اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ڈاکٹر فیصل عتیق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر فیصل عتیق آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے وہ ہیں جوڑوں کی دردیں۔ تو اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دردوں کی وجہ سے بے چینی اور ہلتے جلتے رہنے کی خواہش۔ مریض آرام سے تسلی سے لیٹ نہیں سکتا، بلکہ درد کی وجہ سے ہلتا جلتا رہتا ہے۔ پسینے کی حالت میں جب کہ جسم گرم ہو، سرد ہوا لگ جانے سے بائی کی دردیں یعنی جوڑوں کی دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلی حرکت ضرور تکلیف دہ ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے سے اور حرکت کرنے سے سکون ملتا ہے، گرمی سے آرام آتا ہے اور سردی سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اگر یہ علامات ہیں تو اس کے لیے ناظرین ہومیوپیتھک کی بہت اچھی میڈیسن ہے، ریسٹاکس 30 طاقت میں ناظرین آپ نے لینی ہے۔ ریسٹاکس 30 طاقت میں اس کے 10 سے 12 قطرے ایک گھونٹ پانی میں ملا کر آپ صبح دوپہر شام 3 ٹائم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو دردیں ہیں، جوڑوں کی دردیں، یہ بالکل اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گی اور دوبارہ کبھی یہ دردیں انشاءاللہ نہیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اس امتحان گاہ میں دنیا میں سچائی کی اہمیت اتنی بڑھائی گئی ہے کہ یہ ہی نہیں کہ سچائی اختیار کرنے کا حکم پر حکم دیا گیا ہے، بلکہ یہ بھی تاکید آئی ہے کہ ہمیشہ سچوں کا ساتھ دو، سچوں ہی کی جماعت سے رابطہ رکھو اور انہی کی صحبت میں رہو کہ ان کی سچائی کے اثر سے تم بھی سچے بنو۔ کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھیوں نے جو کہ تبوک کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا نہیں سکے تھے، ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کیں۔ جس سچائی کا ثبوت انہوں نے دیا اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتے ہیں سورہ التوبہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ناظرین، سچائی کی 3 قسمیں ہیں: زبان کی سچائی، دل کی سچائی اور عمل کی سچائی۔ زبان کی سچائی تو ظاہر ہے کہ زبان سے صرف سچ ہی بولا جائے اور منہ سے کوئی بات سچائی کے خلاف نہ نکلے۔ ایسی سچائی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جس کی تعریف قرآن و حدیث میں بہت آئی ہے کہ جو زبان سے کہے اور دل سے تصدیق کرے، اس کے مطابق عمل بھی کرے، ایسی سچائی انسان کو ہر گناہ سے بچائے رکھتی ہے۔ اس موقع پر سچائی کے بارے میں تفسیر عزیزی میں یہ حقائق لکھی ہے کہ جس کو ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ میں 4 بری خصلتیں ہیں۔ ایک یہ کہ میں بدکار ہوں، نمبر 2 یہ کہ میں چور ہوں، نمبر 3 یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، نمبر 4 یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ ان 4 میں سے کوئی ایک بری عادت میں چھوڑ سکتا ہوں، آپ مجھے ارشاد فرمائیے کہ میں ان 4 میں سے کون سی اپنی بری عادت چھوڑوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ نہ بولا کرو۔ چنانچہ اس نے اس کا آپ سے وعدہ کیا۔ اب جب رات ہوئی تو شراب پینے کو جی چاہا اور پھر بدکاری کے لیے آمادہ ہوا، تو اس کو خیال گزرا کہ صبح کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ رات کو تم نے شراب پی اور بدکاری کی تو کیا جواب دوں گا؟
اگر ہاں کہوں گا تو شراب اور زنا کی سزا دی جائے گی، اور اگر نہیں کہا تو عہد کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر ان دونوں سے باز رہا۔ جب رات زیادہ گزری اور اندھیرا چھا گیا تو چوری کے لیے گھر سے نکلنا چاہا۔ پھر اس خیال نے اس کا دامن تھام لیا کہ کل اگر پوچھ گچھ ہوئی تو کیا کہوں گا؟ ہاں اگر کہوں گا تو میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور نہ کہوں گا تو بدعہدی ہوگی۔ اس خیال کے آتے ہی اس جرم سے بھی باز رہا۔ صبح ہوئی تو وہ دوڑ کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جھوٹ نہ بولنے سے میری چاروں بری خصلتیں مجھ سے چھوٹ گئیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ معلوم ہوا کہ سچائی تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ بولنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ جو آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ ہی کا قصد کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا سچا لکھا جاتا ہے۔ اور تم جھوٹ بولنے سے بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ دوزخ کے رستے پر چلاتا ہے، یعنی دوزخ میں داخل کرا دیتا ہے۔ اور جو آدمی ہمیشہ ہی جھوٹ بکتا رہتا ہے اور جھوٹ ہی اس کا مقصد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ صدیق اور کذاب یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، جس کے معنی بہت سچ بولنے والے اور بہت جھوٹ بولنے والے کے ہیں، یعنی کہ جس کے قول کی تصدیق فعل سے ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اسی لیے کہا کہ آپ ہر بات میں سچ بولتے تھے، اور یہ نبوت کے بعد انسانیت کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ النساء میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں تو وہ جنت میں ان مقبول بندوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیے، یعنی نبی اور صدیق اور شہید اور دوسرے نیک بندے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ ایک اور جگہ پہ سورہ حدید میں ایمان کامل اور جانی و مالی جہاد کی بار بار دعوت کے بعد ارشاد ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون، اور جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں وہی سچے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدیقیت اس کامل ایمان کے ذریعہ نصیب ہوتی ہے جس سے عمل کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے ہمیں بچائے رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔